میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے۔ تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے۔ تو اسرافیل پانی دیں، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھئی ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔
इन्नी बदात बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व अना अल्लज़ी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मैंने मिटाई और मैं ही उठाऊंगा। मेरे बच्चों बच्चियों, उस दिन के लिए तैयारी करो जब कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जब माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना नहीं, बाप कहेगा तू मेरा कुछ लगता नहीं, बीवी कहेगी तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खाविंद कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, भाई कहेंगे तू मेरा कुछ लगता नहीं, दोस्त कहेंगे हम तो कभी दुनिया में मिले ना थे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नी, हर आदमी उस दिन अपने हाल में गुम होगा कि आज नाकामी ये नहीं है कि तुम्हें आईयू की डिग्री नहीं मिली, आज नाकामी ये है कि जहन्नुम है, आज की कामयाबी ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े अफसर बन गए, बड़े ताजर बन गए, आज की कामयाबी ये है कि अल्लाह तुझसे राज़ी होकर तुझे जन्नत देने वाला है। ये छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हम आज़ाद, सुनो आपको अजीब बात सुनो, आपको अजीब लगेगी, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है। जब अल्लाह राज़ी हो के मौत दे तो आज तुम आज़ाद हो, छुट्टी। पास होना फेल होने का क्या मतलब है उस दिन? क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह का अर्श आएगा, जब अल्लाह का अर्श आएगा ना, तो एक दफ़ा हम सब फिर बेहोश होके गिर जाएंगे, मर्द औरत कब्रों से नंगे उठेंगे, नंगे। सबसे पहले अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर हमारे नबी को कपड़े पहनाएगा, फिर सारे नबियों को कपड़े पहनाएगा, फिर अजान देने वाले मुअज्जिन को अल्लाह कपड़े पहनाएगा। इन चार के बाद जिस मर्द औरत को चाहेगा पहनाएगा, वरना सब नंगे खड़े होंगे। तो अल्लाह का अर्श आएगा, उसकी हैबत से सारे मर्द औरत बेहोश होकर फिर गिर जाएंगे। इस बेहोशी से कब उठेंगे ये टाइम पीरियड मेरे नबी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे नबी ने कहा सबसे पहले मुझे होश आएगा, मैं उठ के देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि ये मुझसे पहले होश में आए या बेहोश ही नहीं हुए। उसके बाद मेरा अल्लाह हिसाब का ऐलान करेगा। और मेरे बच्चों बच्चियों, मेरे भाइयों बहनों, सबसे खौफनाक घड़ी होगी जब अल्लाह कहेगा तारिक जमील को पेश किया जाए, जब अल्लाह कहेगा ज़ैनब को पेश किया जाए, जब अल्लाह कहेगा अब्दुल जब्बार को पेश किया जाए, जब अल्लाह कहेगा सलमा को पेश किया जाए। ये वो वक्त होगा, मौत होती तो मैं मर जाता, मौत होती तो हर बड़े से बड़ा जुनैद बगदादी मर जाता कि उसकी हैबत के सामने हर शय ज़ीरो नज़र आएगी और ये ऐसे कांपता हुआ आएगा अल्लाह के तराजू के सामने। इधर जन्नत महक रही, इधर जहन्नुम भड़क रही, इधर पुल सिरात डोल रहा, इधर तराजू सामने है जिसमें आज सोना चांदी नहीं तोला जाएगा, आज अमल तोला जाएगा। आज हम इंसानों को तोलते हैं चीज़ों पर, माल पर, तिजारतों पर, गाड़ियों पर, घरों पर। मेरा अल्लाह तोलेगा अमल पर, तक़वे पर, ज़ुहद पर, तवक्कुल पर, सखावत पर, इबादत पर, अखलाक पर मेरा अल्लाह तोलेगा। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा आतैतुक खव्वलतुक व अनअमतु अलैक, मैंने तुम्हें कराची में जो दिया था आज बताओ क्या किया है। वो फिर अल्लाह कहेगा डालो डालो, अच्छे बुरे को डालो, सीधे हाथ पे डाला जाएगा नेकियों को, बुरे हाथ पे गुनाहों को। तो आज अमल तोले जा रहे हैं। और एक अमल जो आज पूरी दुनिया से निकल गया है, अच्छे अखलाक, मोहब्बत, दरगुजर, माफ़ी, तवाज़ु,
جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا، ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب، کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ کہیں، وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، آپ بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے، ناگن کو بٹھایا ہوا ہے، زبان نہیں ہے، خنجر کو بٹھایا ہوا ہے، دوری دھار کا خنجر ہے، جس نے دلوں کو چیر دیا، جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے محبتوں کو ویران کر دیا، سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے بچے بچیوں، تمہاری ابتدائی عمر ہے، اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے محبت سے بھر دو، تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، یوں ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو پکڑو۔ مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے؟ پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھکڑی لگاتی۔ میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ دیکھو یہاں سے، فرشتہ آ کے یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا، اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا، اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ عورتوں کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، ویسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو، ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے، جو ظلم کی زندگی مر گئے، جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے، جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے۔ ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میرے بچوں، میری اور تم سب ہماری اولاد ہو، ہماری قوم کا، ملک کا سرمایہ ہو۔ جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی۔ جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی ہیں۔ ہم یتیم ہو گئے، ہم فقیر ہو گئے، میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں۔ آپ نے ان کا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں کو نام لیا خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے،
ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی، جب شراب پی جائے گی، زنا ہوگا تو قیامت آئے گی، پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔